اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا ان تصیبہم مصیبہ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان تصیبہم کہ پہنچتی ان کو مصیبتن کبھی کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، فیقولوا تو وہ کہتے ربنا اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا کیوں نہیں بھیجا آپ نے الینا ہماری طرف رسولا ایک رسول، فنتبع آیاتک پس ہم پیروی کرتے آپ کی آیتوں کی، آپ کی آیات کی ہم اتباع کرتے، ونکون من المؤمنین اور ہوتے ہم ایمان والوں میں سے۔ فلما جاءہم الحق پس جب آیا ان کے پاس حق، من عندنا ہماری طرف سے، قالو تو کہا انہوں نے، لولا اوتیا کیوں نہیں دی گئی اس نبی کو، مثل ما اوتی موسیٰ مثل اس کے جو دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو قالو اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا نہیں کفر کیا انہوں نے اس چیز کے ساتھ جو دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، من قبل اس سے پہلے۔ قالو انہوں نے کہا، سحرانی یہ دونوں جادوگر ہیں، تظاہرا جو ایک دوسرے کے موافق ہیں۔ وقالو اور انہوں نے کہا، انا بکل کافرون کہ ہم سب کا انکار کرنے والے ہیں۔ قل اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، فأتوا بکتاب من عند اللہ کہ لاؤ تم کوئی کتاب اللہ کی طرف سے، تم لے آؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب، ہوا اہدی منہما وہ جو زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں سے۔ تو کیا ہوگا، اتبعو میں اتباع کر لوں گا اس کی۔ تو آپ کہہ دیجئے بس لاؤ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے جو زیادہ راہ بتلانے والی ہو، ہدایت دینے والی ہو ان دونوں کتابوں سے، کہ میں بھی اس کی پیروی کروں۔ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو کرو اس طرح۔ فإن لم يستجیبوا لک پس اگر یہ جواب نہ دے سکیں آپ کو، آپ کی بات کا جواب نہ ان سے بن سکے، تو فاعلم آپ یقین جانیں، انما یتبعون اہواءہم کہ بے شک یہ لوگ پیروی کرتے ہیں اپنے خواہشات کی۔ ومن اضل اور کون بڑا گمراہ ہو سکتا ہے، ممن اتبع ہواہ اس شخص سے جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، بغیر ہدی من اللہ اللہ تعالی کی ہدایت کے بغیر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ تعالی راہ نہیں دکھلاتا بے انصاف قوم کو، ظالم قوم کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ القصص جو کہ 28ویں سورت ہے قرآن مجید کی، اس کی آیت نمبر 47، 48، 49 اور 50 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہیں کہ ان آیتوں کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر فرمایا، اور اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت عطا ہو رہی تھی تو آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وادی طور میں بلایا اور آواز دی تھی تو آپ نے تو وہ آواز نہیں سنی تھی، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ تو حقیقت کیا نکلی؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے واقعات
جو قرآن مجید میں ہم نے بیان فرمائے ہیں ہم نے اپنی خاص مہربانی سے بذریعہ وحی آپ کو بتلائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبی بنایا، آپ کو بھی اللہ نے رسول بنایا ہے، اور آپ کو بھی اللہ نے ایک عظیم المرتبت کتاب عطا فرمائی ہے قرآن مجید۔ مقصود یہ ہے کہ آپ اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کریں اور ڈرائیں جن کے پاس پہلے کوئی منذر ڈرانے والا نہیں آیا۔ یہ اشارہ خاص طور پر مشرکین عرب کی طرف ہے جن میں تقریباً 1500 سال تک نہ کوئی نبی آیا اور نہ کوئی کتاب نازل ہوئی۔ اس سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے، اور پھر اس کے بعد سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا عربوں کی طرف۔ تو بہرحال آج کی آیات میں اللہ تعالی نے مکے اور عرب کے مشرکین کا خاص طور پر شکوہ کیا ہے، اور اس ضمن میں نزول قرآن کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ اگر ایسا نہ ہوتا اور ان لوگوں کو ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے کبھی مصیبت پہنچتی، کیونکہ جب بھی کوئی ہمیں مصیبت پہنچتی ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا اور ان لوگوں کو ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے کبھی مصیبت پہنچتی تو فَيَقُولُ، تو یہ لوگ کہہ اٹھتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم بھی ایمان لانے والوں میں سے ہوتے۔ ابتدا میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ تقریباً 1500 سال تک اہل عرب میں کوئی نبی نہیں آیا اور نہ ہی کوئی کتاب نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عذر کو دور کرنے کے لیے، اس عذر کو رفع کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ اگر ہم نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عربوں میں مبعوث نہ کرتے، آپ کو ان میں نہ بھیجتے، اور پھر ان پر کوئی مصیبت آ جاتی تو فوراً کہہ دیتے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا جی جو ہمیں صراط مستقیم کی تعلیم دیتا، اور اگر وہ پیغمبر آیا ہوتا اور ہمیں اس نے بتایا ہوتا کہ کون سا راستہ حق ہے تو ہم بھی عذاب الہی سے بچ جاتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے گویا اپنا آخری نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل کر کے مشرکین عرب کا منہ بند کر دیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں بھی اسی قسم کا خطاب اہل کتاب سے بھی کیا گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن یہ نہ کہنا کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، دیکھ لو تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ چکا ہے، حضور آ چکے ہیں، حضور کی کتاب آ چکی ہے، ڈرانے والے خوشخبریاں دینے والے آ گئے ہیں، اب تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں رہا۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ملک اور ہر قوم میں اپنے انبیاء مبعوث فرما کر لوگوں کو حق اور باطل سے آگاہ کر دیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ اعتراض کرتے کہ ہمیں سزا کیسی دی جا رہی ہے جبکہ ہمیں بتلانے والا کوئی رسول تو آیا ہی نہیں ہے۔ دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہی چلتے رہے، ہمیں کوئی سمجھانے والا ہی نہیں آیا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنا آخری رسول اور کتاب بھیج کر تمہارے یہ تمام اعتراضات رفع کر دی ہیں۔ پہلے تو وہ لوگ رسول کے نہ آنے کا عذر پیش کرتے تھے، اب اللہ فرما رہے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا، یعنی اللہ کا آخری نبی بھی مبعوث ہو گیا اور اللہ نے اپنی آخری کتاب بھی نازل فرما دی، اب کیا قالو، اب مزید حجت کرنے لگے، اب کیا کہنے لگے؟ قالو، انہوں نے کہا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کہنے لگے ہمیں ویسی چیز کیوں نہیں دی گئی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ تو گویا یہ دوسرا اعتراض کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو عصا دیا گیا جو اژدہا بن جاتا تھا، اور ید بیضاء جیسے عظیم معجزات عطا کیے گئے تھے کہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالتے اور نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا۔ تو ویسے معجزات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دیے گئے؟ لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، اس پیغمبر کو وہ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا؟ ویسے ہی معجزات نبی آخر الزمان کو کیوں نہیں دیے گئے؟ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو تو پوری تورات تختیوں پر لکھی لکھائی بیک وقت دی گئی، ایک ہی وقت میں کتاب نازل ہو گئی اور لے آئے اور قانون ہمارے سامنے تھا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہو رہا ہے؟ مطلب یہ کہ جب اللہ کی طرف سے حق آ گیا تو انہوں نے پھر بھی ہٹ درمی کا، تعصب کا، ضد کا اور بغض کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا انکار ہی کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ مشرکین عرب اب تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کی کتاب کا حوالہ دیتے ہو اور ویسی ہی چیز کو تسلیم کرنے کا وعدہ کرتے ہو، مگر ذرا ان سے یہ پوچھو کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ اللہ کے نبی حضور علیہ السلام کو اور قرآن کو جھٹلانے کے لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کا سہارا لیتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ملا ان کو بھی ملتا تو ہم ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اللہ نے خود فرمایا اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا وہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی چیز کا انکار نہیں کر چکے؟ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے دونوں نے اللہ کے حکم سے نبوت کا دعویٰ کیا تو قالو، انہوں نے کیا کہا؟ سحرانی، تو یہ کہنے لگے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، موسیٰ اور ہارون دونوں جادوگر ہیں، تظاہرہ جو ایک دوسرے کے موافق بن کر آئے ہیں، ایک بات کرتا ہے دوسرا تائید کرتا ہے، دوسرا بات کرتا ہے پہلا تائید کرتا ہے، یہ تو ایک دوسرے کے موافق بن کر آئے ہیں، دونوں جادوگر ہیں، ان دونوں کا مشن ایک ہی ہے، اس لیے ہم ان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کیا کہا؟ انا بکل کافرون، ہم سب کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے کوئی نبی بھیجا ہی نہیں ہے، اور یہ جو آئے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو جھٹلا دیا، جھوٹا کہا۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کیا کہ اگر ایسے ہی معجزات حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے تو ہم تسلیم کر لیتے۔ پھر جب وہ مشرکین یہودیوں کے پاس گئے، یہودیوں سے تبادلہ خیال کیا تو پتہ چلا کہ تورات کی باتیں تو ہمارے خلاف پڑتی ہیں، مثلا تورات میں بت پرستی کو کفر کہا گیا ہے اور بعث بعد الموت کو برحق قرار دیا گیا ہے، آسمانی کتاب تو تھی۔ اور تیسری بات یہ کہ مثال کے طور پر غیر اللہ کے نام پر جو ذبیح ہے وہ تورات نے بھی حرام قرار دیا ہے، اور اسی طرح چوتھی چیز تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نشانیاں بھی ملتی ہیں جو آپ پر صادق بھی آتی ہیں، سچ بھی ہوتی ہیں۔
اب جب دیکھا کہ ہم نے تو تورات کی اور موسیٰ علیہ السلام کی بات تو کر دی، لیکن تورات کی اگر بات کو لیں گے تو تورات میں تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ہی خلاف جا رہی ہیں، تو پھر کہنے لگے ہم دونوں کا انکار کرتے ہیں، نہ تورات کو مانتے ہیں نہ قرآن مجید کو تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں کتابیں ہمارے خلاف جاتی ہیں۔ جب کتابوں کا انکار کیا تو رسولوں کا بھی انکار کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کو دونوں کو جادوگر کہہ دیا۔ یاد رکھیں، یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ قرآن مجید اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ تورات کی بہت سی باتیں اب بھی قرآن مجید کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔ اگرچہ اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے اپنی اپنی کتابوں میں، یہودیوں نے اس تورات میں تحریفات کر دی ہیں بہت سی جگہ پہ، لیکن پھر بھی آسمانی کتاب ہونے کے ناطے اس میں آسمانی احکام اب بھی موجود ہیں۔ اب آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس سے بہتر کتاب لے آؤ، اس کا چیلنج دیا قرآن نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفار اور مشرکین جو ہیں مکہ کے، یہ تورات کا بھی انکار کر رہے ہیں اور قرآن مجید کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی نہیں مان رہے، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر اے پیغمبر، آپ ان کو ایک چیلنج دے دیں۔ قرآن مجید نے حضور علیہ السلام کی زبان سے ان کو ایک چیلنج دیا۔ وہ چیلنج کیا تھا کہ قل، آپ ان سے کہہ دیں، فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، ظالموں اگر تمہیں تورات اور قرآن مجید دونوں قبول نہیں ہے تو پھر اللہ کے ہاں سے تم کتاب کوئی اور لے کر آ جاؤ۔ قل فأتوا، تم لے آؤ، بکتاب من عند اللہ، اللہ کی جانب سے کوئی کتاب، ہوا اہدی منہما، جو کتاب تم لو وہ ان دونوں سابقہ کتب سے زیادہ ہدایت دہندہ ہونی چاہیے، جس کے اندر ہدایت کی باتیں ان کتابوں سے، قرآن مجید و تورات سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر کر سکتے ہو تو لاؤ ایسی کتاب، اتبعہ، تاکہ میں بھی اسی کتاب کی پیروی کروں۔ تو حضور علیہ السلام کے زبان سے اور قرآن مجید کی زبان سے، چونکہ یہ چیلنج دیا گیا، اس لیے حضور نے فرمایا تم لے آؤ، تم اگر قرآن کو سچی کتاب نہیں سمجھتے تو اللہ کی طرف سے ایک کتاب لے آؤ تو جس میں قرآن سے زیادہ ہدایت ہو، تو اتبعہ، میں پیروی کر لوں گا۔ فرمایا اس چیلنج کو قبول کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تم یہ جو دعویٰ کر رہے ہو کہ قرآن مجید بھی حق نہیں، تورات بھی حق نہیں، اور دونوں پیغمبر بھی صحیح نہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارا یہ دعویٰ ہے تو اپنے دعوے میں سچے ہو، تو پھر تم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو اللہ کی طرف سے ایک کتاب ایسی لے آؤ۔ یہ تو مشرکین سے خطاب تھا۔ اللہ نے یہودیوں سے بھی بار بار کہا ہے کہ تم اپنی تورات کے احکام پر قائم نہیں رہے، بلکہ تم نے تورات کے احکام کو بگاڑ دیا ہے۔ تورات اور قرآن کے بہت سے احکام اب بھی ملتے جلتے ہیں، مگر تم انکار کر رہے ہو۔ قرآن نے یہودیوں کو بھی کہا، آل عمران کی آیت نمبر 93 میں ہے، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، تورات لے آؤ، فَاتْلُوهَا، تم اس کو پڑھ کے سناؤ، ہمیں تلاوت کرو تم اس کی، دیکھو اس کے احکام کیا ہیں اور تم نے کون سا دین بنا رکھا ہے، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو لے آؤ، پڑھو، تلاوت کرو۔ تو یاد رکھیں، پہلے دور میں تورات جو تھی وہی عظیم المرتبت کتاب تھی،
चारों किताबों में से कुरान मजीद जब तक नाजिल नहीं हुआ था तो तौरात का दर्जा सबसे ज़्यादा था। कुरान मजीद नाजिल होने के बाद अब भी कुरान के बाद जो किताब अहमियत की हामिल है, यानी जिसकी फजीलत ज़्यादा है, तो वो तौरात ही है। तौरात में अहकाम भी मौजूद हैं, तौरात में हुदूद भी मौजूद हैं, तौरात में ताज़ीरात जितनी हैं उन ताज़ीरात का भी जिक्र है, और इखलाकियात जो हैं वो उनकी हर किस्म की तालीम तौरात के अंदर मौजूद है। फिर आखिरी दौर में अल्लाह ताला ने कुरान करीम को बतौर आखिरी किताब नाज़िल फरमाकर साबका कुतुब समाविया जितने हैं आसमानी किताबें, उनके तमाम मज़ामीन और उसके अलावा भी हज़ारों किस्म के उलूम और मुआरिफ अल्लाह ने इस किताब में समो दी हैं। ये कुरान मजीद का एक एजाज़ और मोजज़ा है कि अल्लाह ने पिछली किताबों के जितने भी मज़ामीन हैं वो भी, और क़यामत तक के आने वाली इंसानियत की हदायत के लिए जितने उलूम और जितने मुआरिफ की ज़रूरत है, अल्लाह ने उन तमाम के तमाम को अपनी किताब कुरान मजीद में समो दिया है। तो बहरहाल तौरात और कुरान मजीद दोनों अल्लाह की अजीम किताबें हैं। अल्लाह ने मुशरिकीन को भी, कुफ्फार को भी चैलेंज किया कि इससे ज़्यादा राह दिखलाने वाली, इससे ज़्यादा हदायत देने वाली कोई पेशवा, कोई मुक्तदा किताब है तो ले आओ, अत्तबीहु, हम उसकी इत्तिबा करेंगे, हम उसको तस्लीम कर लेंगे। अब अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, फ़इल्लम यस्तजीबू लका, अगर ये लोग आपका इस बात में जवाब न दे सकें, यानी चैलेंज कबूल न कर सकें, चूँकि कुरान का चैलेंज था कि ये पूरी किताब तो दूर की बात, कुरान ने तो एक सूरत का भी चैलेंज दिया है, एक टुकड़े का भी चैलेंज दिया है, एक आयत का भी चैलेंज दिया कि इस जैसी एक आयत बना के ले आओ। तो कोई भी दुनिया का आदमी जवाब नहीं दे सका, और कहाँ जवाब दे सकते हैं, कुरान मजीद जैसी किताब कहाँ से ला सकते हैं। अल्लाह ने फरमाया फ़इल्लम यस्तजीबू लका, अगर आपका ये चैलेंज कबूल न कर सकें, इसका जवाब न दे सकें, तो फ़अलम, आप यकीन कर लें कि अन्नमा यत्तबिऊन अहवाअहुम, कि ये लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूलों के अहकाम को मुस्तरद करके ख्वाहिशात नफसानी के पीछे लगे हुए हैं। याद रखें, हदायत का इनकार इंसान उसी वक्त करता है जब वो हदायत इंसान की ख्वाहिश से टकरा रही हो। अब बदनज़री करना हमारी ख्वाहिश बन गई है। मिसाल के तौर पर मेरी ख्वाहिश है कि मैं गैर महरम औरतों को देखूं। अब कुरान को पढ़ता हूं तो कुरान कहता है आंखें नीचे कर लो, नजरों को झुका लो, गैर महरम को न देखो। अब ये हुक्म मेरी ख्वाहिश से टकरा रहा है, अब मैं अपनी ख्वाहिशात पे अमल करते हुए कुरान के इस हुक्म को छोड़ दूंगा। आज हम लोगों ने कुरान मजीद को इसलिए छोड़ दिया है कि कुरान मजीद हमारी ख्वाहिशात के मुखालिफ हमें नजर आता है। हमने शैतान की पैरवी करते हुए, क्योंकि ख्वाहिशात की पैरवी दरअसल शैतान का इत्तिबा है, इसलिए अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की 168 नंबर आयत में फरमाया वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। जो कोई भी शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा वो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाह के यहाँ जो मुक़द्दस मकाम है हज़ीरतुल क़ुद्स, उसका वो मिंबर नहीं बन सकता। और आज दुनिया की अक्सरियत शैतान के कदमों पर है। 8 अरब के करीब दुनिया की आबादी है, 6.5 अरब आबादी जो है वो काफरों की है। वो तो पहले ही ख्वाहिशात और शैतान के पुजारी हैं, उसी के पीछे चल रहे हैं। बाकी 1.5 अरब मुसलमानों में से भी शायद चंद करोड़ लोग हों कि जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को दीन, इस्लाम और अल्लाह के ताबे कर दिया, वरना हर एक काफरों को ही आइडियल बनाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो ऐसे लोगों के मुताल्लिक
جو شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر ھدی من اللہ، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر خواہشات کا اتباع کرتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں ہے، اللہ نے فرمایا آیت نمبر 43 میں ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو ہی معبود بنا لیے؟ وہ اسی طرح خواہشات کی پیروی کر رہا ہے جس طرح معبود برحق کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو غرض ہے کہ خواہشات نفسانیہ جو ہیں یہ بدترین معبود ہے جس کی اطاعت کی جائے، اور یہی گمراہی کا سبب ہے۔ یاد رکھیں، خواہشات میں انفرادی خواہشات بھی شامل ہیں، اجتماعی خواہشات بھی شامل ہیں، قومی خواہشات بھی شامل ہیں، ملکی خواہشات، ہر قسم کی خواہشات اس میں شامل ہیں۔ آخر میں اللہ نے فرمایا ظالموں کی گمراہی کو اللہ نے ذکر فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی بے انصاف لوگوں کو رائے ہدایت نہیں دکھاتا، وہ ہمیشہ اس سے محروم رہتے ہیں۔ صراط مستقیم، سیدھا راستہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن میں حقیقت کو پانے کی طلب ہوتی ہے۔ جو لوگ کفر سے، شرک سے اور بدعت سے جڑے ہوئے ہیں اور اسی پر اطرار رہے ہیں، اسی پہ خوش ہیں، وہ ہدایت یافتہ نہیں بن سکتے۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن مجید کا واضح فیصلہ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ النساء کے اندر نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، کہ یہ لوگ جس طرف جانا چاہتے ہیں، جس گمراہی کی دلدل میں پھنسنا چاہتے ہیں، ہم ادھر ہی کی توفیق دے دیتے ہیں۔ ونصلہ جہنم، اور بالآخر ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وساعت مصیرا، اور یاد رکھنا جو کہ بہت بری جگہ ہے۔ غرض کے ظلم کی موجودگی میں ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ آدمی ظالم ہو اور ہدایت پر بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ انصاف والا ہدایت پر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔